پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم شعور اور آگاہی کی نت نئی راہیں کھولتا ہے اور انسان کو صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ مسلمانوں کی علمی میدان میں تعلیمی سرگرمیوں کو اگر دیکھا جائے تو بہت سے محقق مسلمان سائنسدان روشن چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند نظر آتے ہیں۔ ابو علی سینا سے لے کر جابر بن حیان تک مسلمان سائنسدانوں کی طویل فہرست ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیشہ سیکھنے اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کی ہے تاکہ انسان قدرت کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہو سکے، مگر افسوس ان میں سے بیشتر سائنسدان زیر عتاب ہی رہے۔ آج اگر نظر دوڑائی جائے تو وطن عزیز میں بھی بہت سے بچے پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں اور اس کا شوق بھی رکھتے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں سکول تک میسر نہیں ہیں۔ اگر میسر آ بھی جائیں تو کہیں ان پر چھت نہیں اور کہیں وہ دیگر سہولیات سے محروم ہیں۔ ظلم تو یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے دور افتادہ گاؤں میں علم کے متلاشی طلباء کو بنیادی سہولیات تک میسر نہیں۔ ان سکولوں میں بچے شدید دھوپ تلے علم کی پیاس بجھانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ بارش ہو جائے تو کھلے آسمان تلے پرچے حل کرتے ہیں۔ اکثر وڈیرے یا چودھری یا کوئی بااثر افراد سرکاری سکولوں پر قبضہ جما لیتے ہیں اور انہیں گائے بھینسوں کا باڑا بنا لیتے ہیں۔ اس طرح شہروں میں بھی پڑھائی کا جو حال ہے وہ بھی افسوسناک حد تک مایوس کن ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس ملک میں تعلیم ایک مذاق محض ایک کھیل بن کے رہ جائے وہ قوم کیسے ترقی کی منازل طے کر سکتی ہے؟ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے پر حکومت وقت سنجیدگی سے خصوصی توجہ دے اور ہر خاص و عام کے لیے تعلیم کی بنیادی سہولتیں فراہم کرے۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔